الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ذمہ داران جماعت اسلامی ضلع میاں والی، آج کی یہ جو مختصر مگر پروقار شب تربیت، جس کا ضلعی شورا کے اندر ہم نے 8 جولائی تجویز کیا تھا، لیکن کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے اس کا وقت ذرا تبدیل کرنا پڑا ہے، اور ویسے بھی تھوڑا شب جمعہ کے حساب سے چونکہ یہ شب تربیت تھی تو خیر یہ تھی کہ جمعہ کی رات اس کا ذرا زیادہ اثر و رسوخ بھی ہے عوام کے اندر بھی، اور ویسے بھی اس کی جو ہے اہمیت بھی زیادہ ہے۔ تو الحمدللہ داعی کے اوصاف ڈاکٹر عبدالرزاق خان نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ فکر آخرت کے حوالہ سے مولانا عبداللہ فیض صاحب کی بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی، اور جس طرح ملک نذیر صاحب نے یہ بات کی تھی کہ فکر آخرت ایسا موضوع ہے کہ اگر ساری رات بھی چلتا رہتا تو کم از کم ہمیں تھکاوٹ نہ ہوتی اور ہم ان سے ضرور محظوظ ہوتے رہتے، لیکن تنظیمی جو روایات ہیں اور تنظیم کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے، اس لیے ان کی گفتگو درمیان میں روکنا پڑی، چونکہ وقت مقرر جو تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ تو آج جو میرا موضوع ہے اقامت دین کے لیے مؤثر تنظیم۔ اقامت دین تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے تمام ارکان کو معلوم ہے کہ اقامت دین کیا ہے، کہ دین کو پورے نظام کی حیثیت سے قائم کرنا، اور یہ واحد جماعت اسلامی ہے کہ جس نے دین کا مکمل تصور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور خاص کر بر صغیر کے اندر۔ تو اس حوالے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پوری نظام زندگی کا نام ہے، تو دین کے اندر بہت سارے معاملات آتے ہیں، لیکن 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو دعوت ہے، دوسری تربیت ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ تنظیم ہے۔ دعوت کا کام ایسے ہے کہ جیسے ایک زمیندار جو ہے، کسان جو ہے، زمین کے اندر بیج بکھیر دیتا ہے، اور پھر تربیت یہ ہے کہ اس زمین کی پوری حفاظت بھی کی جائے، اس کی نگرانی کی جائے، اور تنظیم یہ ہے کہ پھر اس کو مکمل طور پر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو دعوت بغیر تربیت کے نہیں ہے، اور تربیت اور دعوت مل کر اگر یہ تنظیم کی شکل نہ ڈھالیں تو ایسی دعوت اور تربیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور جب ہم تنظیم کی بات کرتے ہیں، اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، اور اس صدی کے اندر سید مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جماعت بنائی ہے، یہ جو تنظیم بنائی ہے، اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک جیتی جاگتی تنظیم اس دعوت کی پشت پر کھڑی کر دی ہے۔
اور اس دعوت کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی ہے کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر ایک بہترین کردار اور فعال کردار ادا کرنا ہے۔ تو ایسی تنظیم کے لیے تربیت اور دعوت، تو باتیں تینوں ایک ہی ہیں، لیکن میں چونکہ اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں، تنظیم کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر جتنے بھی احکامات دیے ہیں اہل ایمان کو، تو اہل علم یہاں تشریف فرما ہیں، کہیں بھی فرد واحد کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ اکثر مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، اے ایمان والو، کہیں بھی کسی کو انفرادی حیثیت سے مخاطب نہیں کیا گیا۔ گو کہ کچھ ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں انسان کو انفرادی طور پر مخاطب کیا گیا ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر قرآن کو ہم دیکھیں اور اس کو پڑھیں تو مجموعی طور پر اللہ رب العالمین نے پوری اجتماعیت کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ جتنی بھی عبادات دیکھ لیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 4-5 موٹی موٹی عبادات ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے ساری اجتماعی طور پر اہل ایمان پر فرض کی ہیں۔ نماز با جماعت کا اہتمام یہ اہل ایمان پر فرض کیا ہے۔ انفرادی نماز کی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد کے اندر جا کر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو 27 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سخت وعید فرمائی اور فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جب اذان ہو جائے اور اقامت کہہ دی جائے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں محلے کے اندر چلا جاؤں اور ہر اس مرد کے گھر کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتا۔ تو گویا کہ اجتماعیت اتنی اہم ہے۔ اور اسی طرح آپ روزے دیکھ لیں کہ ایک پورا مہینہ ہے اور پورا ایک سسٹم ہے کہ جس کے اندر اہل ایمان کے لیے سحری اور افطاری اجتماعی طور پر تمام مسلمان ایک ہی وقت کے اندر جو ہے سحری کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت کے اندر افطاری کر رہے ہیں۔ نماز کا پورا سسٹم آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک امام نے غلطی کر دی ہے تو پیچھے سینکڑوں مقتدی اگر کھڑے ہیں تو وہ اسی غلطی کو دوہرا دیں گے۔ گو کہ سجدہ صاحب ایک علیحدہ بات ہے، اور سجدہ صاحب بھی سارے مقتدیوں کو کرنا ہوگا۔ تو یہ اسلام کا اجتماعی جو نظام ہے یہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اجتماعیت کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت مثال دی ہے، فرمایا کہ جس طرح بھیڑ اور بکریوں کا دشمن جو ہے وہ بھیڑیا ہوتا ہے، اور ہر وہ بھیڑ اور بکری اس بھیڑیے کا بڑا آسانی سے شکار ہو جاتی ہے کہ جو اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے، بین ہی شیطان انسان کے اسی طرح دشمن ہے، اور ہر انسان کو وہ اس طرح آسانی سے شکار کر لیتا ہے کہ جو اجتماعیت سے کٹ جاتا ہے، جو اجتماعیت کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی انفرادی ڈفلی بجاتا ہے۔ انفرادی حیثیت سے کئی لوگوں نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مفکرین نے ایک فکر دی ہے، لیکن ان کی فکر وہ آگے پروان نہیں چڑھ سکی۔
کیونکہ انہوں نے اس فکر کو اجتماعی دھارے کے اندر نہیں لائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سسٹم دیکھ لیں، پورا آپ کا نظام تربیت دیکھ لیں کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح دعوت دی، ان کی کس طرح تربیت کی اور ان کی کس طرح تنظیم سازی کی۔ تو اس دور کے اندر سید مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بے عین ہی وہ فریضہ سر انجام دیا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولین دور کے اندر اہل ایمان کے لیے فریضہ سر انجام دیا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، کہ اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمرکم بالخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ امرنی اللہ، کہ جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی کوئی معمولی حکم نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط اطاعت ہے، کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حکم فرما دیتے تو بہت کافی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہاں اسلام کی جو بنیاد ہے صرف 5 چیزوں پر بتلائی گئی ہے، وہ حکم نہیں ہے۔ بڑی لطیف بات ہے، پوائنٹ والی بات ہے کہ وہ حکم نہیں ہے، لیکن فرمایا گیا کہ وہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ آمرکم بالخمس، کہ میں تجھے 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں کہ جس کا اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے۔ کس چیز کا؟ بالجماعت، پہلا حکم کہ اجتماعی زندگی گزارنی ہے، جماعت بن کر رہنا ہے، مجتمع ہو کر رہنا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی 2 اہل ایمان اگر کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر منتخب کر لیں، ایک کو امیر بنا لیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو اسلوب اور جو طریقہ سکھلایا ہے وہ اجتماعیت ہے، کہ تم نے مجتمع ہو کر اجتماعی حیثیت کے ساتھ تم نے جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں بالجماعت، جماعت بن کر، والسمع، اور سمع کا، سننے کا، یعنی کہ جب تم جماعت بنو گے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جماعت بغیر امیر کے نہیں، اور امیر بغیر سمع کے نہیں، اور سمع بغیر اطاعت کے نہیں۔ یعنی کوئی کہے کہ میں جماعت کے اندر ہوں لیکن میں تو امیر کو نہیں مانتا، میں تو اس کی بات سنتا ہی نہیں ہوں، میں تو اس کی اطاعت ہی نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ دراصل اجتماعیت کا انکار کر رہا ہے، کہ میں اجتماعیت کو ہی نہیں مانتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام جماعت کے بغیر نہیں، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں، اور امیر سمع کے بغیر نہیں، اور سمع طاعت کے بغیر نہیں۔ اسے فرمایا آمرکم بالخمس، کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت، کہ اجتماعی زندگی بسر کرنی ہے، جماعتی زندگی گزارنی ہے، جماعت سے اپنے آپ کو تنہا نہیں کرنا، جماعت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے، اجتماعیت کے ساتھ تم بہت کچھ کر لو گے۔ والسمع، اور تم نے سننا ہے،
اجتماعی فیصلوں پر تم نے عمل کرنا ہے، اس کی غور کرنا ہے۔ وطاعت، تیسرا حکم اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ سمع یہ ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ بات سنے اور پھر اس پر عمل کرے، یہ اطاعت ہے۔ اور آگے فرمایا والحجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ اور ہجرت کی ایک دوسری تشریح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف چلا جائے، بدعمالی کی زندگی کو چھوڑ کر عملی زندگی کے اندر چلا جائے، غیر شعوری زندگی کو چھوڑ کر شعوری زندگی اختیار کر لے، انفرادی زندگی کو چھوڑ کر اجتماعی زندگی اختیار کر لے۔ یہ ہے والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور پھر اللہ کے راستے کے اندر جہاد مبالغہ ہے جد و جہد کا، کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی پوری کوشش کر ڈالنا، حتیٰ کہ اگر اپنی جان بھی قربان کرنا پڑ جائے تو اللہ کے راستے کے اندر انسان اپنی جان کو بھی قربان کر دے۔ یہ ہے والجہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہ اجتماعیت کی اہمیت ہے، لیکن اجتماعیت کے لیے کچھ چیزیں اور بھی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو اجتماعیت بنائی گئی ہے اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، کچھ دستور ہونا چاہیے، کچھ لکھے ہوئے جو ہیں وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ جماعت، یہ تنظیم کن کن اصول اور کن کن قاعدوں کے ساتھ جو ہے اس جماعت نے آگے بڑھنا ہے، اس جماعت نے کس کے ذریعے کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ تو اس لیے اس کا دستور جو ہے یہ بنیادی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ افراد کا مطلوبہ معیار، کہ جو جماعت بنائی گئی ہے، جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جس مشن کے لیے بنائی گئی ہے، اس مشن کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں کیسے افراد کار کی ضرورت ہے۔ ہمارا مشن تو بہت اعلیٰ ہو، لیکن اس مشن کو لے کر چلنے والے افراد کا کردار اگر ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ دور بھاگیں، تو پھر وہ افراد کبھی بھی ایسے مشن کو اور ایسے نصب العین کو اور ایسے مقصد کو لے کر نہیں چل سکتے۔ اس لیے تنظیم کا دوسری جو خاصیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ افراد کا معیار، کہ کس معیار کے وہ افراد چاہتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ نے جماعت اسلامی کا دستور پڑھا ہے، اس کے قواعد و ضوابط کو پڑھے ہیں، اس کے اندر ارکان کے لیے جو شرائط ہیں اور جو قواعد و ضوابط ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں، کہ جماعت اسلامی کو کس نوعیت کے ارکان اور کس نوعیت کے افراد اور کس نوعیت کے افراد کار مطلوب ہیں۔ کہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے اپنے گفتگو میں کہا نا کہ مرج الخلائق، اور سید مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے الفاظ یہ کہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ہر رکن جو ہے مرج الخلائق ہوتا ہے، کہ لوگوں کو رجوع اس کی طرف ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف آتے ہیں اور وہ لوگوں کی طرف جاتا ہے، لوگوں سے کٹ کر نہیں رہتا، لوگوں کے اندر گھل مل جاتا ہے، لوگوں کے معاملات کے اندر دلچسپی لیتا ہے۔ تو ایسے افراد کار جو ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز ہے حلف، عہد، کہ اس اجتماعیت کے ساتھ چلنے والے لوگ کسی عہد کے پابند ہوں، کسی حلف کے وفادار ہوں۔ اور الحمدللہ بھی آپ نے رضا اللہ بھائی سے وہ حلف سنا ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ کیا حلف دیا ہے کہ ہم ایک بائی چانس مسلمان ہونے کی بجائے بائی چانس مسلمان بنتے ہیں، غیر شعوری مسلمان ہونے کی بجائے شعوری مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی حلف کے ذریعے ہم اس اجتماعیت کا جو ہے وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس نظام جماعت کے جو ہے پابند رہیں گے، اس نصب العین کے لیے جد و جہد کریں گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں گے۔
اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے عہد کو بھول جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے عہد بھولنے والے ہیں، اور ظاہر ہے اس حیثیت سے تو ہر انسان کے اندر یہ فطری کمزوری ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے تو بنی آدم سے عہد لیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن حکیم کے اندر آتا ہے فَنَسِيَا، کہ وہ بھول گئے، عہد کو بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کو عزم کے اندر کمزور پایا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے جو اجتماعی ماحول ہوتا ہے، یہ اجتماعی ماحول انسان کو اپنے عہد کے ساتھ جڑے رہنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتا رہتا ہے، جڑے رہنے کی اس کو جو ہے تلقین کرتا رہتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا جو مفہوم ہے، یہ اجتماعیت کے اندر ہی انسان کو سمجھ آتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تنظیمی سرگرمیاں، کہ کسی بھی جماعت کو فعال رکھنے کے لیے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے اس کی مسلسل کچھ نہ کچھ سرگرمیاں ہوتی رہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہفتہ وار اجتماعات، اور سید مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ وار اجتماعات کو جو ہے تنظیم کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے، اور جس جس تنظیم کے اندر ہفتہ وار اجتماعات باقاعدگی سے ہو رہے ہیں، وہ تنظیم دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ لیکن جس تنظیم کے اندر ہفتہ وار اجتماعات کا فقدان ہے، وہاں کام کا بھی فقدان ہے، افراد کار کا بھی فقدان ہے، نئے لوگ بھی نہیں آ رہے۔ تو اس لیے تنظیمی سرگرمیاں جو ہیں، یہ چوتھی بنیادی حیثیت ہے تنظیم کی، کہ ہم تنظیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلے اجتماع تنظیمی ہوتا ہے، کہ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ارکان سے باز پرس ہوتی ہے کہ ہاں جی آپ کی نمازوں کی کیا کیفیت ہے، آپ کے مطالعہ جات کی کیا کیفیت ہے، آپ نے اپنی ذاتی اعانت ادا کی ہے یا نہیں کی، آپ کے زیر تربیت افراد کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق ہے، آپ نے ان کو کتنا مطالعہ کروایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ ہفتے کا دوسرا اجتماع تنظیمی تربیتی ہوتا ہے، کہ مطالعہ قرآن ہو جاتا ہے، یا کوئی مطالعہ حدیث ہو جاتا ہے، یا مطالعہ لٹریچر ہو جاتا ہے، اسٹڈی سرکل ہو جاتا ہے، شب بیداری ہو جاتی ہے، زیارت قبور ہو جاتی ہے، مساجد کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری نوعیتیں ہیں تربیت کی، کہ انسان ان تربیتی نظام سے جو ہے گزرتا ہے۔ تیسرا اجتماع ہمارا دعوتی وفود کا ہوتا ہے، کہ جس دعوت کو ہم نے سمجھا اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، کہ ہم اس دعوت پر سام بن کر تو نہ بیٹھے رہے ہیں نا، اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور ڈاکٹر عبدالرزاق خان نے یہی بات کی ہے نا، کہ داعی پر ہی اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہ جو صبر و استقامت کے ساتھ میدان کے اندر نکلتا ہے، ظاہر چاروں طرف سے اس پر جو ہے تند و تیز تیروں کے بارشیں ہوتی ہیں، ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، طعنہ زنی بھی ہوتی ہے، ان کو طرح طرح سے ستایا بھی جاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے حبیب ہم خوب جانتے ہیں کہ تیرا دل بڑا تنگ پڑتا ہے کہ جب یہ لوگ تمہارے خلاف بکواسات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے تو ان کو یہ کہا تھا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تو آپ کو بڑی وسعت قلبی دی ہے، آپ تو دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو بد دعا کر دی تھی نا، اور اکثر انبیاء نے بد دعا کی ہے اپنی قوم کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ پورا فرشتہ آتا اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب آپ حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے رکھ دوں، قوم کو پیس کے رکھ دوں، کہ جنہوں نے آپ کو اتنا تنگ کیا، اتنا خوار کیا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں اللہم اہدنی قوما فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو ان کا سینہ جو ہے کھول دیا تھا۔ تو اس لیے عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ تنظیمی سرگرمیاں جو ہیں یہ ضروری ہیں،
کہ مسلسل تنظیمی سرگرمیاں ہوتی رہیں۔ اور پانچویں چیز ڈسپلن، جس کو ہم اطاعت امر کہتے ہیں، اطاعت امیر کہتے ہیں، کہ ہمارے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے کہ جو چیز طے کر دی ہے پھر انسان کوشش کرے کہ اس طے شدہ جو بات ہے اس کو انسان کا عمل ملائے۔ اور اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم کی قوت کا اصل راز کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تنظیم کے لیے بہت ضروری ہیں جو میں نے 5-6 گنوائی ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ تنظیم سے جو وابستہ افراد ہیں وہ اپنے مقصد کے ساتھ ان کی لگن ہونی چاہیے، مقصد ان کو عزیز ہونا چاہیے، ہر فرد کو، کہ ہر فرد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کام ہے یہ میں نے ضرور کرنا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی تھی نا، یہ تحریک تو میرے لیے عین مقصد حیات ہے، اور اس مقصد کے لیے کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے میں اکیلا اس کو لے کر چلوں گا۔ یہ ہر رکن کے اندر یہ جذبہ جب پیدا ہو جائے گا تو یہ تنظیم کی قوت کا اصل راز اس کے اندر مضمر ہے کہ دھکا سٹارٹ رکن، دھکا سٹارٹ ذمہ دار، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تنظیم کو۔ تنظیم کو فائدہ ایسے افراد کا ہوتا ہے، ایسے ذمہ داران کا ہوتا ہے جو سیلف سٹارٹ ہوں، جو اپنے دل کی حب کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، جو کسی پر طمع کرنے کے لیے کام کرنے والے نہ ہوں، جو کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ان کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ یہ کام تو میرے لیے عین مقصد زندگی ہے۔ جب انسان اس مقصد کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے تو پھر یہ تنظیم کی قوت کا اصل راز اسی کے اندر مضمر ہے کہ پھر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، پھر ہر فرد، ہر رکن جو ہے وہ اپنی جگہ پر مرجع الخلائق بن سکتا ہے۔ پھر اس کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ امیر جماعت اگر حکم دیں گے، کوئی کال دیں گے تو میں یہ کام کروں گا، ضلعی امیر کوئی بات کہیں گے تو تب ہم یہ کام کریں گے، مقامی امیر کوئی بات کرے گا تو تب تو ہم کام کریں گے، ورنہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہیں، بیٹھے ہیں کہ جب تک امیر کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے۔ اور سید مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حکم یہ تو ان کو دیا جاتا ہے جو تنخواہ دار ہوتے ہیں، رضاکاروں کو حکم نہیں دیا جاتا، رضاکاروں کے لیے خواہش ہی کافی ہوتی ہے کہ وہ نظم کی، تنظیم کی، امیر کی خواہش کو ہی حکم سمجھتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، تو وہ خود ہی اس کام کو کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر نکل آتے ہیں، وہ کسی کے انتظار کے اندر نہیں بیٹھے رہتے۔ تو اس لیے جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیلف سٹارٹ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح آپ، کہ ہم دوسروں کے اصلاح کے بڑے فکر مند ہوتے ہیں، دوسروں کے اندر عیب تلاش کرنے کے لیے ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرا وہ بھائی فلاں کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اپنے گریبان کے اندر ہم نے کبھی نہیں جھانکا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تنظیم کی قوت کا راز اس کے اندر ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ میرے اندر جو خامیاں ہیں کیا میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا میں صرف دوسرے کی خامیاں تلاش کر رہا ہوں۔ پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے جب اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہے، وہ اپنی خرابیوں کو اور اپنی خامیوں کو جب دیکھتا ہے تو پھر ہر دوسرا انسان اس کو خوبصورت محسوس ہوتا ہے، اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، اپنے سے بہتر اس کو لگتا ہے۔ تو اس لیے تنظیم کی قوت کا
جو دوسرا راز ہے وہ یہ اپنی اصلاح آپ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، دوسری کی نہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ خود احتسابی، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی عذر پیش کرتا رہے، کتنی معذرتیں پیش کرتا رہے، کتنی بہانے تراشتا رہے، کہ میں بہانے کر کے اپنے نظم کو تو مطمئن کر دوں گا کہ میں جی اس لیے کام نہیں کر رہا کہ یہ معاملے ہیں، جماعت کے اندر یہ خرابیاں آ گئی ہیں، جماعت ایسی ہو گئی ہے، جماعت کی قیادت یہ کر رہی ہے، یعنی کہ شیطان 100 پٹیاں پڑھاتا ہے، لیکن انسان کا جو ضمیر ہے وہ بہرحال ضرور اس کو کچو کے دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں ہیں، لیم ایکسکیوزز ہیں، یہ صرف اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے اور اپنے ضمیر کو خام خواہ مطمئن کرنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے تنظیم کی جو قوت کا راز ہے وہ اس کے اندر ہے کہ انسان خود احتسابی کرے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقصد کے ساتھ جو ہے وہ پوری لگن ہو، اور تنظیم جو ہے، تنظیم بذات خود مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ پورا مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت بڑے مربی گزرے ہیں، جماعت اسلامی کے نائب امیر گزرے ہیں، انجینئر تھے شعبہ کے حساب سے، لیکن قرآن و سنت کا فہم اللہ رب العالمین نے کمال کر دیا تھا ان کو۔ وہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات تنظیم بذات خود مقصد بن جاتی ہے، اور جب تنظیم بذات خود مقصد بن جائے تو یہ بہت بڑے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تنظیم جو ہے یہ مقصد کے لیے تو استعمال ہونی چاہیے، مقصد کو تنظیم کے لیے استعمال نہ کرو۔ مقصد تنظیم پر قربان نہیں ہو سکتا، تنظیمیں قربان ہو جاتی ہیں مقصد پر، اس لیے مقصد کو فوقیت دی جائے کہ جو تنظیم ہوتی ہے یہ مقصد تک اور نصب العین تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے تنظیم کو انسان مقصد نہ بنائے، بلکہ مقصد جو ہے وہ رضا الہی کا حصول اور فلاح اخروی ہے، کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو یہ تنظیم کی جو ہے اس کے اندر راز ہے تنظیم کی بہتری کا۔ اور پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اچھی تنظیم کے ذریعے ہی انسان مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ کہ اگر ہم کوئی پلاننگ بناتے ہیں، کوئی منصوبہ بناتے ہیں، کوئی منصوبہ عمل بناتے ہیں، تو جب تک اس کی پشت پر ایک اچھی تنظیم نہ ہو اس منصوبے کے اندر کبھی بھی رنگ نہیں بھرا جا سکتا۔ کہ منصوبہ بنانے کے لیے تو انسان بڑے اچھے منصوبے بنا لیتا ہے، میز پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں انسان کر لیتا ہے، ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر، اجلاسوں کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑے پلان انسان بنا لیتا ہے، لیکن جب تک ان پلان پر، ان منصوبوں پر، ان جو ہے منصوبہ عمل پر اگر ہم عملاً کام نہ کریں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اچھی تنظیم کے ذریعے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں۔ اور ساتویں بات کہ تنظیم کے اندر جو ہے اجتہادی بصیرت ہونی چاہیے، کہ نئی نئی راہیں ہمیں تلاش کرنی چاہیے، کہ ایک کام ہم صدیوں سے کر رہے ہیں اور ہم مطلوبہ نتائج تک نہیں پہنچ پا رہے، تو بہرحال انسانوں کی یہ حکمت عملی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ کوئی اور راستہ اختیار کر دیا جائے۔ اور اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، مشکل منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، کہ یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے کہ انسان نئے نئے جو تجربات ہیں ان سے انسان ڈرتا ہے کہ یار یہ تو ہمیں نہیں کرنے چاہیے،
اس سے تو یہ مسئلہ بن جائے گا، یہ مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے خرم مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، یہ چند باتیں جو ہیں میں نے ان کی کتاب دعوت، تنظیم اور اہداف، ان کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، یہ ساتھی اس کا مطالعہ کریں، اس سے لی ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں اجتہادی بصیرت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نئی نئی راہیں تلاش کریں۔ اور خرم مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دور آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہو، میں نے تو ان کو بالکل بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہے کہ ان کے دور کے اندر انہوں نے مرکزی شورا کے اندر اکثر نئے نئے پلان وہ لے کر آتے تھے، نئی نئی چیزیں لے کر آتے تھے کہ جس کے ذریعے جو ہے تنظیم کو زیادہ فعال کیا جا سکے۔ اور 8ویں چیز انہوں نے یہ لکھی ہے کہ منصوبہ سازی کے لیے ہمیں اثر و نفوذ کے لیے نئی نئی راہیں بھی تلاش کرنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس آیت سے انہوں نے کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اور پھر خرم مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ دیکھیں انسان کی اصل زندگی وہ تو ہے آخرت والی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کی زندگی دی ہے، اور اسی دنیا کی زندگی کے اندر اس نے یہ ساری راہیں تلاش کرنی ہیں کہ میری آخرت کی زندگی بہتر بن جائے، وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ اور مسلسل اسی بات پر انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخرت کی زندگی کیسے بہتر بن سکتی ہے، اس کا پورا دار و مدار دنیا کی زندگی پر ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی تو ہے جس نے آخرت کے اندر جو ہم نے کاٹنی ہے، اور دنیا کے اندر کیا کرنا ہے۔ اور جماعت اسلامی کا نصب العین بھی یہی ہے کہ حقیقتاً عملاً اقامت دین اور حقیقتاً رضاء الہی اور فلاح اخروی، کہ ہم نے رضاء الہی اور آخرت کی فلاح کیسے پانی ہے، جب ہم عملاً اقامت دین کی جد و جہد کریں گے۔ اور اقامت دین کا نظام کیسے نافذ ہوگا، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں: دعوت، تربیت اور تنظیم۔ اس کے علاوہ یہ اقامت دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور خرم مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اس لیے ہمیں ہر روز جو ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے، کہ ہر آنے والا کل جو ہے ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور پھر خرم مراد نے تو کئی مثالیں دی ہیں، خاص کر وہ دنیاوی مثالیں دیتے ہیں، مختلف کمپنیوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی جو دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرتی ہے، وہ اپنے سیلز مین کو اور اپنے آفیسرز کو ٹارگٹ دیتی ہیں کہ تم نے 1 مہینے کے اندر اتنا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے، تبھی تو وہ کمپنی آگے بڑھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام، اقامت دین، اس کے لیے ہم کیوں ٹارگٹ اور اہداف مقرر نہ کریں؟ ہمیں باقاعدہ ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ ہم اتنے سال بعد ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی عرصہ بعد یہ جماعت اسلامی نے جو 2033 کا منصوبہ دیا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرانی چیز کو جماعت اسلامی اس دور کے اندر لے کر آئی ہے، طویل المیعاد منصوبہ بندی، کہ ہم نے اس انتخابات میں اتنی سیٹیں لینی ہیں، 2028 میں اتنی سیٹیں لینی ہیں، اور 2033 کے اندر ہم حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں۔ ایک ٹارگٹ تو ہونا چاہیے نا انسان کے اندر، کہ جب ایک دنیا دار لوگ، ایک قوم کمپنیوں کے مالک، ٹائم ذرا خیال رکھا جی، عام دنیا دار لوگ اور دنیاوی مارکیٹنگ کرنے والے لوگ اتنے ٹارگٹ رکھتے ہیں، تو اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے لوگ کیوں نہیں ایسی منصوبے بناتے؟
کیوں نہیں ایسی طویل المیعاد اور قلیل المیعاد منصوبے بناتے؟ تو خورم مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ سارا لکھا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایک جو ذمہ دار ہے، جو ایک رکن ہے یا کارکن ہے، اس کے اندر مستقبل بینی بھی ہونی چاہیے اور مستقبل شناسی بھی ہونی چاہیے۔ وہ مستقبل پر نظر بھی رکھے اور مستقبل کو پہچان بھی لے کہ یہ میرا مستقبل ہے، میں نے اس ٹارگٹ تک جانا ہے، اور یہ تنظیم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی کئی فلاسفر اور کئی مفکرین یہ بات کرتے ہیں کہ آخرت انسانوں کی ہوتی ہے، تنظیموں کی کوئی آخرت نہیں ہوتی۔ تنظیموں کا سب کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ تنظیم نے جو گول حاصل کرنے ہیں، جو مقاصد حاصل کرنے ہیں، اس نے دنیا کے اندر حاصل کرنے ہیں، آخرت کے اندر وہ نہیں ہے۔ بطور تنظیم جب ہم اپنی تنظیم کا جائزہ لیتے ہیں تو بظاہر تو ہمیں ابھی تک ناکامی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ ناکامیاں نہیں ہیں، بہت ساری کامیابیاں الحمدللہ ہم نے حاصل کی ہیں۔ صرف ایک ناکامی جو ہے وہ مسلسل جو ہمیں ہو رہی ہے کہ ہم اختیارات کے ان سوتوں تک اور ان دروازوں تک نہیں پہنچ پا رہے کہ جن کی دعا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وہ سلطان نصیر، وہ طاقت، وہ قوت، وہ اقتدار کہ جس کے بغیر یہ دین جو ہے یہ نافذ نہیں ہو سکتا، مکمل نافذ نہیں ہو سکتا۔ جد و جہد تو ہو سکتی ہے لیکن یہ مکمل نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اختیار جو ہے وہ اہل ایمان اور ایماندار اور جانبدار لوگوں کے ہاتھ کے اندر نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ مستقبل سازی کا عادی ہونا چاہیے اور لمبی لمبی منصوبے انسان کو بنانی چاہیے۔ اور پھر وہ آخر میں یہ بات کہتے ہیں کہ تنظیم کا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیار کرے، افراد سازی کرے، لوگوں کو میدان کے اندر نکالے۔ اور لازمی نہیں ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ مطلوبہ معیار کے اندر عرض کیا ہے کہ مطلوبہ معیار کے افراد تنظیم کو چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ مطلوبہ معیار تک پہنچ جائے، اور جو فرد جس حد تک تنظیم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کو اس حد تک انسان تیار کرے۔ اور خورم مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو اعانت دے سکتا ہے، آپ اس سے اعانت کا کام لیں۔ کوئی آپ کے ساتھ صرف سیاسی جلسوں میں جا سکتا ہے، آپ اس سے وہ کام لیں۔ کوئی آپ کے تربیتی اجتماعوں میں آ سکتا ہے، آپ اس سے وہ کام لیں۔ کوئی آپ کی تنظیم کے اندر کام بہتر کر سکتا ہے، آپ اس سے وہ کام لیں۔ کوئی آپ کے مالیات کے لیے کام بہت اچھا کر سکتا ہے، آپ اس سے وہ کام لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری سی چیز پر محیط ہے کہ ہر فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام دیا ہے کہ جس کا وہ اہل تھا۔ اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ کسی قبیلے کا سردار اسلام قبول کر کے آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو اس قبیلے کا سردار ہے۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ جو جاہلیت کے اندر سردار ہیں وہ اسلام کے اندر بھی سردار ہیں۔ یہ جو قیادت کا منصب ہوتا ہے کہ جو جاہلیت کے بھی امام ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین ان کو دین اسلام کی فہم اور سمجھ عطا کر دے تو وہ کسی عام فرد سے بڑھ کر کام کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کو مانگتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ یا عمر بن حشام ابو جہل، اس کو یا تو اسلام کی
سمجھ عطا فرما یا عمر بن خطاب کو سمجھ عطا فرما۔ یہ جو معاشرے کے باثر لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے بہرحال دین اسلام کو فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اثر و رسوخ سے دین اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن شرط بطور خود دین اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ یہ نہیں کہ وہ خود جاہلیت والی زندگی میں رہیں اور کہیں کہ ہم اسلام کے جو ہے وہ ٹھیکیدار اور اسلام کے لیڈر بن گئے ہیں، نہیں، وہ خود پہلے اسلام کے مطیع بنیں، وہ خود اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، تب وہ اسلام کے امام بن سکتے ہیں، اہل ایمان کے امام بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے خرم مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کوئی فرد جو کام کر سکتا ہے اس کو اتنا کام ہی دیا جائے اور جس کے اندر اس کی اہلیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایسا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت کو نقل نہیں کی گئی، شاید کوئی ایک آدھ روایت نقل ہوئی ہو، کیونکہ خالد بن ولید مرد میدان تھے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا تھا کہ انت سیف اللہ علی الارض، کہ اے خالد تو زمین پر اللہ کی تلوار ہے، ان سے وہ کام لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی کسی لشکر کے سپہ سالار نہیں بنے، کبھی انہوں نے کوئی قیادت نہیں کی، لیکن سب سے زیادہ روایات حدیث کی وہ ان سے مروی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بتلاتی ہے کہ جس فرد کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس سے وہ کام لیا جائے، اور یہ ظلم ہے کہ ایک فرد ایک صلاحیت کے قابل نہیں ہے اور آپ اس کو زبردستی اس صلاحیت پر مقرر کر دیں، تو یہ تنظیم کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ اور آخری بات، چونکہ وقت بھی کم ہے، آخری بات خرم مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ تنظیم کی جو مضبوطی ہے وہ کارکنوں کے باہمی تعلقات ہیں، اور اس پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کارکنوں کے باہمی تعلقات، کہ کارکنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعلق وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، ہمدردی والا ہونا چاہیے، خیر خواہی والا ہونا چاہیے، جذبہ خیر ہونا چاہیے، غیبت چاہیے، بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری جو سورہ الحجرات کے اندر جو ہدایات اللہ رب العالمین نے دی ہیں وہ ایک ایک کر کے انہوں نے سنا دی ہیں کہ کارکنوں کے باہمی تعلقات، اور کارکنوں میں سے سب سے زیادہ چونکہ سب سے اہم لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی منصب پر ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مقامی جماعت کا امیر ہے، زونل ہے، ضلعی ہے، یا صوبائی یا مرکزی ہے۔ ہر ذمہ دار کو اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے ارکان کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی تھی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں یہ سارے آپ سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کا معاملہ کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو۔ یعنی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک امیر بڑا مایوس ہو جاتا ہے اپنے کارکن سے، اپنے رکن سے، لیکن اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم نے نمونہ لینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ نمونہ یہی ہے، فاعف عنہم، کہ ان سے پھر درگزر کرو، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اجتماعی ذمہ داریوں سے فرار جو ہے، اجتماعی کاموں سے جو فرار جو ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے،
یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک غزوہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں خیر میں بعد میں چلا جاؤں گا، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، کوئی نہیں۔ لشکر روانہ ہو جاتا ہے، حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، خیر چلے جاؤ گے، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے۔ ٹھنڈا اپنا چھپر ہے، اس کے نیچے کا آرام کرتے ہیں، کڑکتی دھوپ ہے۔ اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ اللہ کے رسول اور میرے باقی ساتھی تو چلے گئے ہیں اور میں یہاں ٹھنڈی چھاؤں میں پڑا ہوں۔ فوراً گھوڑا دوڑاتے ہیں اور مغرب سے پہلے پہلے جا پہنچتے ہیں۔ دور سے ساتھی دیکھتے ہیں کہ کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی گھوڑ سوار بڑا تیز تیز آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارا بھائی ابو خثیمہ آ رہا ہے، تمہارا بھائی ابو خثیمہ آ رہا ہے۔ اور اگلی بات کیا فرماتے ہیں کہ جہنم کے کناروں سے لوٹ کے آ رہا ہے، جہنم کے کناروں سے لوٹ کے آ رہا ہے۔ اجتماعی کاموں کے اندر جو غفلت ہے یہ جہنم کے کناروں تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگا کرو۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے کہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسے، تو ایسا ہے ایسا ہے، نہیں، وہ انجان کے اندر اس نے کر دیا ہے یا جان بوجھ کر دیا ہے۔ خطائیں تو انسان سے انجانے میں بھی ہو جاتی اور جان بوجھ کر بھی ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا سکھائی گیا ہے نا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ ہم بھول کر غلطی کر بیٹھیں یا جان بوجھ۔ تو انسان چاہے شعوری طور پر غلطی کرے، لا شعوری طور پر غلطی کرے، بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے تیسری بات جو کی گئی ہے، آخری بات جو کی گئی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ اور سب سے آخری چیز جو ہے جس کو تنظیم کا حسن کہا گیا ہے وہ احتساب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور احتساب جو ہے انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی یہ تنظیم کی جان ہوتی ہے، کہ اور تنظیم نے یہ باقاعدہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کا اگر احتساب کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے فلاں رکن کے اندر، میرے فلاں کارکن کے اندر، میرے بھائی کے اندر جو ہے یہ کمزوری آ گئی ہے، اس کو انفرادی طور پر توجہ دلائیں، اس کو انفرادی طور پر بار بار روکیں کہ آپ کے اندر یہ غلطی آ رہی ہے، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ اس سے باز آ جائیں۔ اگر وہ نہیں رکتا تو پھر اپنے اس مقام کے یا اپنے اس ایریے کے امیر کو بتلائیں کہ میرے فلاں بھائی کے اندر یہ خامی ہے، اور بار بار اس کو منع کرنے کہ وہ یہ باز نہیں آ رہا، آپ اس کو منع کریں، پھر امیر منع کرے، پھر بھی وہ باز نہیں آتا، تو پھر احتساب کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر اجتماع کے اندر اس کا احتساب کیا جائے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، آپ یہ اس کمزوری کو چھوڑ دیں یا پھر جماعت کو چھوڑ دیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان ساری کمزوریوں کے باوجود کہے کہ میں جماعت میں بھی رہوں اور جماعت کے خلاف کام بھی کرتا رہوں۔ جماعت کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے احتساب کا جو ہے یہ کڑا سسٹم رکھا ہے، اور اسی احتساب کی وجہ سے الحمدللہ آج بھی جماعت اسلامی جو ہے اپنے پاؤں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن احتساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ جائیں، نہیں، اس سے اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آئینہ انسان کو اتنا ہی داغ دکھلاتا ہے جتنا اس پر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس داغ کو بڑھا کر دکھائے یا اس داغ کو کم کر کے دکھائے۔ اس لیے جب ہم اپنی اجتماعی اور خاص کر شورے کے جو حلف اٹھاتے ہیں اس کے اندر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں کبھی مداہنت سے کام نہیں لوں گا۔ اور مداہنت یہی چیز ہے کہ انسان یا تو کسی کی خامی کو خواہ چھپا جائے یا کسی کی خامی کو خواہ بڑھا دے، یہ مداہنت ہے۔
ایک فرد کے اندر جتنی خامی ہو اتنی بیان کی جائے، اس سے بڑھ کر بیان کریں گے تب بھی بددیانتی ہے، اور اس سے خواہ کم کر کے بیان کریں گے تب بھی بددیانتی ہے۔ تو یہ تنظیم کے لیے یہ جو انتہائی اہم بنیادی چیزیں ہیں، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے، ورنہ باتیں تو تنظیم کے متعلق اور بھی بہت کی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے ان کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔